اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے یعنی علی والوں کو، مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے، چونکہ حب علی ہی مومن بناتی ہے، حب علی ہی ایمان ہے، رسول اسلام کی حدیث کے مطابق یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، تو حب علی رکھنے والا ہی مومن ہے۔ تو مومنین سے خطاب ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے علی والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا اسی طرح جس طرح سے پچھلی امتوں کے اوپر روزہ فرض تھا۔ آج ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم کس سن میں نازل ہوا، کب نازل ہوا روزے کا حکم، اور روزے کی تعریف کریں گے۔ تو روزے کے ڈکشنری اور لغت میں معنی ہیں رکنا، امساک، عربی میں امساک یعنی رکنا، یعنی لغت میں معنی ہے امساک یعنی اپنے کو روکنا۔ شریعت میں، اصطلاح شریعت میں روزے کے معنی ہیں صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ان 9 چیزوں سے رکنا جن 9 چیزوں سے پرہیز کرنا روزے کی حالت میں ضروری ہے، جو کہ فقہ کی کتابوں میں ہے، جیسے کھانا پینا یہ چھوڑ دینا، اور منی نہ نکالنا، اور جماع نہ کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پانی میں سر نہ ڈبونا، یہ سب چیزوں سے رکنا تقریباً وہ 9 چیزیں ہیں، اور ان سے رکنا اور پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ روزے کی جزا کیا ہے اور روزے کا حکم کب نازل ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں ہی اس کی گویا جزا ہوں۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، روزے کا ثواب جو ہے وہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں، یا اور معنی کیا گیا یہ کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ جزا تو ہر ہی چیز کی اللہ دے گا، عبادت جو ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ کہنا کہ میں اس کی جزا دوں گا اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن مسجد اس کی طرف منسوب ہے، یا خانہ کعبہ کو اللہ کا بیت کہہ دیا گیا، گھر کہہ دیا گیا، اس لیے اس کی اہمیت اجاگر اور ہو گئی، ورنہ پوری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو وہ زمین کا حصہ جس کو بیت اللہ سے منسوب کیا گیا، کعبہ محترم جسے کہا جاتا ہے، اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا اس لیے کہ اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے لوگ۔ ایسے ہی روزے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہا کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ بہرحال روزہ کب جو ہے وہ روزے کا حکم نازل ہوا، تو اسلام کے تمام احکام اور دستور بالتجرید دھیرے دھیرے نازل ہوئے ہیں، لہذا اس بنا پر ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم بھی ہجرت کے دوسرے سال 2 شعبان کو نازل ہوا۔ قارئین، سامعین، ہجرت کے دوسرے سال 2 شعبان کو روزے کا حکم نازل ہوا، اس لیے تب سے روزہ رکھنا ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ ایسے یہ گزشتہ امتوں کے اوپر بھی روزہ واجب تھا۔ اب ایک بات گرمی کا روزہ اور جاڑے کا روزہ، تو حدیث میں یہ ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ گرمی کا روزہ جو ہے وہ جہاد ہے،
اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ روزہ جو گرمی میں ہے وہ میرے نزدیک بے پناہ محبوب ہے۔ جاڑے میں یقیناً روزے کو اہمیت ہے، وہ مومن کی بہار کہا گیا ہے، کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے اس میں روزہ رکھتا ہے، لیکن رات بڑی ہوتی ہے تو اس میں انسان طولانی عبادتیں کرتا ہے۔ اس لیے شتا یعنی جاڑا ربیع المومن حدیث میں ہے کہ مومن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اور وہ فلسفہ بھی بیان کیا گیا کیسے بہار ہے کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں عبادت آدمی لمبی کرتا ہے، تفصیل کے ساتھ کرتا ہے، اور بہار اس لیے ہے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، لہذا مومن کم وقت میں روزہ رکھ کے خوشحال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دو تین چیزیں جو ہوتی کہ روزے کا حکم کب نازل ہوا، اور اس طرح سے روزہ گرمی کا کیا اہمیت رکھتا ہے اور روزہ جاڑے کا کیا اہمیت رکھتا ہے۔ امیر المومنین کا پسندیدہ روزہ گرمی کا روزہ ہے، اور جہاد ہے، گرمی کے روزے کو جہاد حدیث میں کہا گیا ہے۔ لہذا ہم سب کو پروردگار عالم روزہ رکھنے کی توفیق کرامت فرمائے، اور واجب روزہ ہے، چھوڑنا گناہ ہے، اور دانستہ طور پر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں کفارہ اس کا ادا کرنا پڑتا ہے 60 روزے کی شکل میں، جس میں 31 روزہ پے در پے ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزے کو کسی حرام چیز سے توڑتا ہے تو اس میں جو ہے وہ تینوں کفارہ ہے، غلام کا آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور 60 روزہ رکھنا ایک روزے کے بدلے میں۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ روزے کو بلوغ کے بعد، واجب ہو جانے کے بعد روزہ رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس عبادت سے سرفراز فرمائے، اور اس کی جزا بے پناہ بڑی ہے، عظیم ہے۔ اس لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے روزے کو خداوند عالم قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔